بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ دراصل ایک الزام ہے جو غیر مسلم حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ نسل پرست تھے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ موقع میں فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی قوم ہے وہ قریش ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار کو اپنے قبیلے میں رکھنے کے لیے یہ حکم صادر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی نسل کے حوالے سے ان کے اندر تفاخر پایا جاتا تھا، اس کو برتر سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بعد جو حکمران ہیں وہ قریش ہی سے منتخب ہوں گے، وہ قریش ہی سے وہ بلانگ کریں گے۔ دیکھیے یہ پھر وہی بات ہے کہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے ہر حدیث کا جو کی حیثیت ہے اس کو متعین کریں، اس کی پلیسمنٹ کریں، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ اگر ہم کسی حدیث کو دیکھیں گے یا اس کے تجزیہ کریں گے تو ہمیں وہ نظر آئے گا کہ بالکل ایک منفرد حکم دے رہی ہے۔ قرآن مجید یہ بہت وضاحت سے کہتا ہے امرہم شورا بینہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، جس کا دوسرا مفہوم پھر یہ ہے کہ اکثریت کی جو رائے ہے وہ کسی معاملے میں فیصلہ کن ہوگی۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے گا تو پھر اکثریت کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کن ہوگی۔ چنانچہ مسلمانوں میں جو عمراء کا انتخاب ہے، ان کے جو حکام کا انتخاب ہے، ان کے سربراہ کا جو انتخاب ہے، وہ بھی اسی اصول پہ ہوگا کہ اکثریت کی رائے جس کی حق میں ہوگی وہی جو آپ سمجھ لیجئے کہ سربراہ قرار پائیں گے، وہی پارٹی ہے جو رولنگ پارٹی قرار پائے گی، جو سب سے زیادہ اکثریت کا اعتماد کو اپنے حاصل کرے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے امرہم شورا بینہم، یہ اس سلسلے میں اصل بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کی ایک لحاظ سے تصریح کی ہے کیونکہ اس کے بعد امکان تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو مختلف گروہ پیدا ہو گئے تھے، ان میں انصار بھی موجود تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مہاجرین بھی تھے قریش میں، تو ان میں سے یہ نہ ہو کہ کوئی اختلاف رائے پیدا ہو اور اقتدار کے بارے میں کوئی ناگوار صورتحال پیدا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ قرآن مجید کے اسی اصول کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ چونکہ ان کے وفات تک صورتحال یہ ہے کہ قریش ہیں جن کو اکثریت کا اعتماد حاصل ہے، قریش ہیں جو امرہم شورا بینہم کی حیثیت سے یا اس کے حوالے سے اس کے مستحق ہیں، اس کے اہل ہیں کہ اقتدار ان کو منتقل ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو لفظ میں بیان کر دیا، الفاظ میں بیان کر دیا، تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، تاکہ جو آپس میں جو گروہ ہیں ان میں کوئی قباحت اور ان میں لڑائی نہ ہو۔ اور اس سے بالکل یہ بات واضح تھی کہ قریش صرف اس وقت تک یعنی ان میں سے حکمران صرف اس وقت تک منتخب ہوں گے یا ان کو وہاں پہ متعین کیا جائے گا جب تک کہ وہ اکثریت کا جو اعتماد ہے ان کو حاصل رہے گا۔ جب تک ان کو یہ اعتماد حاصل رہے گا اس وقت تک وہ حکمران انہی میں سے آئیں گے، اور جیسے ہی اعتماد ختم ہو جائے گا حکمران پھر اسی گروہ سے آئیں گے جس کو پھر دوبارہ اکثریت کا اعتماد حاصل ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا الزام لگانا جو ہے بالکل درست نہیں ہے کہ وہ نسل پرست ہے اور انہوں نے اپنی نسل کو آگے ایک لحاظ سے پریزنٹ کیا اور اس نسلی تفاخر کی بنیاد پہ یہ کہا کہ قریش جو ہیں وہ ان کے بعد حکمران انہی میں سے سلیکٹ ہوں گے۔ یہ بات قطعاً جو ہے اگر اطلاق سمجھی جائے تو اس کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، خلط مبحث پیدا ہو جائے گا۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ قرآن کی اس روشنی میں ہے، اور قرآن نے یہ بالکل کلیئرلی فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، جس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی رائے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے سے چلے گا، تاہم اس مشورے میں ظاہر اگر اختلاف رائے ہو جائے گا تو پھر آپ اکثریت کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کن ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قریش کو اکثریت حاصل تھی، اور اسی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کے بعد اقتدار جو ہے وہ قریش کو منتقل ہو جائے گا اسی اصول پر، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا اسی اصول کا ہی پھر اطلاق ہے کہ جب تک اعتماد ان کو حاصل رہے گا اس وقت تک ان کو اقتدار رہے گا ان کے پاس، اور جب یہ اعتماد ان کو ختم ہو جائے گا، اکثریت کا اعتماد کسی اور گروہ کو حاصل ہو جائے گا، تو پھر ہرگز الائمۃ من قریش پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ پھر جس بھی گروہ پر لوگ اعتماد کریں گے، اکثریت اعتماد کرے گی، حکمران پھر وہیں سے منتخب ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔